بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ناظرین دلبر مولائی دا سلام تھی گیا۔ میں شکر گزار ہاں عزت ماب جناب شفیق معین چشتی صاحب دا جڑے شیرو وچوں تشریف گن کنے مولائی ہاؤس ساڈے اسٹوڈیو ہے، ساڈے ویڈیو چینل ہے، تشریف گن ہیں۔ السلام علیکم سی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ السلام سی، الحمدللہ جناب ٹھیک ہو سی، خوش ہو؟ اللہ تو سلامت رکھے جی۔ بڑا شکریہ سی تساں ٹائم کڈھے ہو، سانوں دعوت دیتی ہے، اللہ پاک کو خوش رکھے سی۔ آباد تشاد ہو تے میں گزارش کرسا خصوصاً تساں سب بڑی اپنا بڑی آواز دے نال سارے ناظرین کو اپنا متعارف کرنے ہو سو تے ایک تے جو سب پہلے اپنا تعارف کروا دیو انہیں دوستوں کو۔ جی ہاں، میرا نام محمد شفیق معین ہے سی، چشتی سرگن سان کاسٹ ساری تے تعلق قریبی قصبہ شیرو جدید ہے انہاں نال سی تے میں ایم فل لنگوسٹکس کیتی ہوئی ہے، انگلش دا شعبہ ہے لنگوسٹکس، ایم فل ہے میری، اور ایم اے اردو بھی ہے میری تے انہاں نال ایم ایڈ بھی میں کیتی ہوئی ہے تے درس و تدریس نال تعلق ہے، پڑھنا بھی چھوڑنا درس و تدریس ہے تے ان علاوہ میں شعر و شاعری نال بھی شغف ہے، ماشاء اللہ، ادب نال بھی ہے، ایک خاندانی ایک اثر بھی ہے، ماشاء اللہ۔ اور یہ ادبی جڑے کچھ سرگرمیاں ہیں تھوڑے ہمارے سارے بھی جاری و ساری ہیں۔ شیرو ادب و ثقافت دے نال ایک بہت بڑا نام ہے، ایک حوالہ ہے ادب دے وچ۔ میں چاہتا سارے ناظرین کو شیرو دی ادبی تاریخ دے بارے سب متعارف کرواؤ۔ جی بالکل مولائی صاحب، شیرو ایک قدیم قصبہ ہے اور ادب دے حوالے نال ایک انتہائی زرخیز دھرتی ہے۔ ان دی ادبی تاریخ بڑی شاندار ہے تے یہ وچ دو یا ترے شخصیات انجیاں ہیں جنہیں کہ تساں ادب دا منہ بھی آکھ سکتے ہو، خصوصاً سرائیکی ادب دا۔ ٹھیک ہے، ویسے انہیں فارسی دے وچ بھی شاعری کیتی ہے، جن وچ پہلا نام سارے جد امجد ہیں گل محمد چشتی شیروی، ماشاء اللہ، بہت بڑے شاعر ہیں۔ انہوں دے حوالے تو بہاولپور یونیورسٹی دے سرائیکی دے نصاب وچ بھی مل سن۔ ٹھیک ہے، یہ علاوہ ڈاکٹر ماہر عبدالحق نے مقالہ ایک لکھا سرائیکی زبان اور اس کا اردو سے تعلق، ٹھیک ہے، اندر وچ بھی انہیں دا اچھا خاصا حوالہ ہے تے یہ بے بدل شاعر ہیں، فصیح شاعر ہیں اور ایک خواجہ غلام فرید دے ہم اثر ہیں ٹھیک ہے، تے انہیں دے جڑے کم ہیں انہیں وچوں جڑا مطبوعہ حالات وچ سب کم ملدے وہ مثنوی لیلا مجنون ہے۔ مثنوی لیلا مجنون، انہیں وہ مثنوی پہلی دفعہ سرائیکی منظوم کیتی ہے۔ ان علاوہ انہیں دھوبی نامہ لکھے، شاہکار نظم ہے، ٹھیک ہے، مولوی لطف علی دے جو سفر نامہ ہے ہوں بہر دے وچ ہے، ہوں روانی دے نال ہے، عمر والا، اور ان علاوہ انہیں دے باقی کلیات بھی میرے کنے مرتب حالت موجود ہیں اگرچہ وہ مطبوعہ نہیں تھی سکے۔ بڑی گال ہے تو کلیات محفوظ ہیں تو لیکن امید کافی ہے جلدی شاید تھی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ وہ سارے جڑا پریفرنس ہے اندر وچ پہلے نمبر تے ہے، ٹھیک ہے، کلیات کو اسلام کمپوز بھی کرتے سو اور اشاعت چیزیں کے ہو سو تے نثر بھی لکھتے ہیں، صوفی طبع آدمی ہیں، انہوں نے شیخ المومنین تے گلزار فریدی دو نثری کتابیں اچھا دو نصری سرائیکی ہے اردو ہے؟ اے فارسی دے وچ، یہ فارسی ہے جی جی نثری کتابیں۔ اچھا ایویں قاضی خاندان، قاضی خاندان دے وچ جڑے قاضی امام بشیر بھی ہیں، برکت العراء شخصیت ہیں، ٹھیک، انہیں دا جڑا کم ہے وہ بڑا شاندار ہے۔ انہیں دی جڑی سب کنے اہم کتاب ہے وہ ہے حدیقۃ الاسرار، ٹھیک ہے، جڑی تصوف دے موضوع ہوتے بزرگان دین بر صغیر دے صوفیہ جنہیں اتھا اسلام دے دیوے کو بالے، ٹھیک ہے، انہیں دے تعارف تے مبنی ہے، بڑے سائنٹیفک انداز جو انہوں کو لکھی ماشاء کلام اللہ، بڑے تھوڑی جہاں تے انہیں زیادہ معلومات ہوتی ہے ٹھیک ہے، تے انہیں دی کتاب ہے۔ ایویں انہیں قصہ چہار درویش لکھے ٹھیک ہے، سرائیکی زبان دے وچ، جڑا ہن بھی مطبوع حالت وچ مل ویندے، اور جڑی کتاب میں پہلے ذکر کیتے حدیقۃ الاسرار ان دی کاپی ہے جڑی ہے نا وہ انڈیا آفس لائبریری لندن وچ بھی موجود ہے لندن وچ موجود ہے، بڑی گال تے ہے، ایویں امام اللغات انہیں لکھی ہے، کافی متعدد کتاباں 20 کتاباں دے مصنف ہیں، لیکن چونکہ شیرو بار بار جڑا ہے دریا دے کٹاؤ تے گزرتا ہے تے وہ نقل مکانی دے دوران کتاباں زائد ہیں ظاہر تھی تے انہیں دے دوسرے کتاباں اے منظر عام دے ہوتے ہیں۔ ان دے علاوہ قاضی فخر الدین رازی ہیں فخر الدین رازی جڑے غزل، انہیں دے صوت ہیں، جنہیں کو بعض محقق جنہیں وچ تھوڑے سرائیکی دے محاضرے محقق شاعر ہیں، غزل دبانی بھی آدھے غزل دبانی ہے، سرائیکی غزل دبانی ہے قاضی فخر الدین رازی۔ ایویں بعض لوگ یہ بھی تحقیق کریں دیں کہ جڑے سرائیکی ابجد ہے یا حروف تہجی ہیں، ہاں انہیں قیدا، دے ابتدائی نمونے جنہیں لوگ بنائیں انہیں وچوں قاص صاحب دا بھی ایک نمونہ ہے۔
جی جی انہوں نے کسان سدھار ایک تحریک بھی شروع کی تھی، کچھ سارا ذکر اپنی وسیع سخن بارے آئے میں نے وسیل سخن بارے تھوڑے حوالے نال چیزاں موجود کھڑے بالکل تعارف ہے بھی، اور میرا خیال ہے کہ انہیں بزرگوں کا تعارف ادبی دنیا کی جدید اجدید ادبی دنیا کو شامل کرے اللہ اللہ تو شکر سلام گزار بھی ہیں ان کے۔ بڑی مہربانی ان علاوہ بسم القاظمی صاحب سید بادشاہ جی مشہور جی نعت گو شاعر گزرے مندنا تھا، اج بھی لوگ پڑھتے۔ یہ نومبر شہر امیر کاظمی دے بھتریجے ہن وے اچھا امیر کاظمی وہ بڑا نام ہے۔ ہاں وہ بڑا نام ہے تے صحیح ان علاوہ سید گل دین شاہ گیلانی، ہاں گیلانی خاندان گیلانی خاندان دے بہت بڑے بزرگ بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں، انہیں دا بھی مطبوع مطبوع کلام ہے پیا۔ میں مضمون انہوں دا تحصیل کو چھٹا ادب و ثقافت کے آئینے میں ان میں شائع کر چکا اس دن تے پوری تفصیل ہے تھوڑی مہربانی ہے تساں ادب کو جی پروموٹ پہ کریں تو ان علاوہ اج دے منظر نامے دے وچ ڈاکٹر محمد ہاشم چشتی جڑے میرے ماموں ہیں، جی بالکل بہترین شاعر ہیں ماشاء اور اللہ ادبی حوالے نال کافی سرگرم ہیں، مطابق اچھی نثر لکھتے ہیں بہت اور خوب کالم نگار بھی ہیں پہ۔ صحیح ان علاوہ امیر با آسی صاحب ہن حال ہی انہیں دا انتقال تھا، ہاں فوت تھی گن چلے تے وہ بہت اچھے شاعر ہیں، بزرگ ہیں، استاد ہیں۔ انہوں دا کلام سارے بلال اور غرب جہن اخبار نے باقاعدہ چل رہا اور جب میں انڈیوائڈیڈ انڈیا ہا اتھاں انہیں دا کلام انہیں بھی چھپتا ہا، اچھا میں رسالے ڈٹھے ہیں انہیں دا قرآن رسائل کو رکھی پایا ہوں اور انہیں دا کلام اچھے شاعر دے نال چھپتا، بڑے مطلب پختہ شاعر ہیں، انہیں دا بھی ذکر کچھ کیتے اور نمونہ کلام بالکل بسے بھی سکون ورے دیتے۔ موجود کھڑے ہونا ان علاوہ انہیں بس چار ایک سادہ شاعر سادہ شہر ارئی ارئی صاحب وہ سارے بزرگ بھی ہیں اور اچھی شاعری کرتے ہیں، سیدھی شاعری کرتے ہیں، سچی شاعری۔ ان علاوہ گل محمد لڑکا لڑکا بھی انہیں دی کتاب بھی ایک منظر عام تے آئی ہے، ہاں شیری انہیں پوتر شائع کی تھی یہ ساری ادبی تاریخ ہے شیرو دی۔ زندہ باد ماشاءاللہ یہاں والا سارا علاقہ تاریخ دے وچ بڑا نام ہے کیونکہ میں ڈیرہ غازی خان دی تحقیق بہت کیتی ہے ماضی دے وچ اساں کو شیرو ابو دے لگدے ان بعد تھوڑا جہا توسا سارے سامنے آندے جی باقی ساری پوری پٹی جیڑی ہے وہ ریکارڈ محفوظ نہیں کر سکی، حالانکہ کچھ چیزاں تلاش کرنا چاہیے یہ المیہ ہے بولے یہ المیہ ہے سارا سارے جڑے نویں نسلیں ہیں وہ اپنی این وراثت کو جاری نہیں رکھ سکتے۔ نہیں رکھ سکیا۔ اچھا گزارش ہے کہ ہوں تساں کیونکہ شہر بھی ہو میں چاہتا ہوں تھوڑے سامنے نمونہ کلام سنوں کرا جی بے شک میں پیش کرنا سی، میں پوری فرمائش پوری کرنا غزل کے چند شعر سے۔ ماشاء اللہ زخم تے زخم دے ودا تیں تو تک کوئی سوال نہیں، ہاں ہاں ہن تاں مزید گونج نہیں، ہن تاں کوئی ملال نہیں۔ واہ بھائی واہ او بھی ہا وقت غم تے دا میں کو روا چھڑیندا ہا، ہن تیرے غم کو سہ ونجن میرے لاؤ محال نہیں۔ ہاں ہاں واہ واہ او بھی ہا وقت غم تے دا میں کو روا چھڑیندا ہا، ہن تیرے غم کو سہ ونجن میرے لاؤ محال نہیں۔ تیرے دتے ہوئے زخم تاں میں اپنی لوہے دل تے تمغے بنا سجا دتن، زندہ باد کیا ہے میرا کمال نہیں۔ ہاں ہاں کمال نہیں واہ تیرے دتے ہوئے زخم تاں میں اپنی لوہے دل تے تمغے بنا سجا دتن، کیا ہے میرا کمال نہیں۔ ہتھیں دے نال اجاڑ کے ول آپ ہنجھوں پونجنے، ہاں ہاں ہتھیں دے نال اجاڑ کے ول آپ ہنجھوں پونجنے، زندہ باد اینکو دکھاوا آکھ دن، اینکو آہدے اینکو سنبھال نہیں۔ ہاں ہاں واہ واہ کاوڑ دے وچ شفیق نال اے تیرا سرخ رو تھیون، کاوڑ دنال شفیق کاوڑ دے وچ شفیق نال اے تیرا سرخ رو تھیون، تیرا بہت چہرہ سرخ تھی گئے غصے دے نال، ہوں اے بھی تیرا جمال ہے اے تا تیرا جلال نہیں۔ ہاں 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 جمال ہے اے جمال بھی تیرا جمال ہے اے تا تیرا جلال نہیں۔ زخم تے زخم دے ودا تیں تو تک کوئی سوال نہیں، ہن تاں مزید گونج نہیں، ہن تاں کوئی ملال۔ بہت خوب کسی سے ان علاوہ کچھ اساں اج دا ادبی منظر نامہ اگر پر حکم ہوئے تو میں تھوڑا جہا گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں دسو دوستوں کو اساں بزم گل محمد بڑھائی ہے ایک تنظیم جی ہاں اپنے جد امجد دے نام دے اتنے ٹھیک ہے جڑی اج دے شیرو دے اور گرد و نواح دے ادبی منظر نامے دے وچ متحرک ہے، تے اساں اپنے لیول تے مشاعرے بھی کرویں دوں واہ واہ اور ادبی پروگرام جتھاں ہون دی کوریج بھی کریں دوں، ماشاء اللہ تے ان علاوہ میں ہی بزم دے پلیٹ فارم دے اتوں اقبال دا کلام علامہ محمد اقبال دا کلام ہے جڑا جی سرائکی دے وچ منظوم ترجمہ کیتا۔ اچھا سرے کی منظوم ترجمہ
واہ واہ تے میں بال جبریل کو تقریباً 90-95% میں اچھا ترجمہ تھی چکی ہے میں سوشل میڈیا کے اتنے پوسٹ بھی کرتا رہ گیا وقتاً فوقتاً ٹھیک ہے لیکن وہ مطبوعہ حالت نہیں آ پی سکتی لیکن انشاءاللہ میں ٹارگیٹ ہے کہ میں ایک کام کروں یہ چیز تھی ہونی چاہیے خیر ہو بس کوئی ایک آدھ شعر سناؤ انہوں کا ترجمے والا میں کو اگر یاد آندے تھے میں انہوں کا ایک نظم ہے خدا دا پیغام فرشتے دا نا اٹھو میری دنیا دے غریبے کو جگا جو جگہ جو زردار دی ہر ماڑی دے دروازے ہلا جو ہلا جو عوام دی شاہی دا پیام دے زمانہ ٹھیک ہے خانے دی حکومت دے سبے پیرے مٹا جو واہ بھائی واہ جری کڑک بچوں جٹ کو نہ ملتی ہوئے روزی ہاں کڑک دے ہر سٹے کو ونجو بن کے بجا جو بنو بن کے بنا جو واہ کہنی ہے پتھر دا حرم میں کو فرشتو میں واسطے مٹی دا حرم بھی بنا جو ہاں اٹھو میری دنیا دے غریبے کو جگا جو زردار دی ہر ماڑی دے دروازے ہلا جو عوام دی شاہی دا پیام دے زمانہ بہت کو خانے دی حکومت دے سبے پیرے مٹا ماشاء اللہ بڑی مہربانی شکریہ تم سب اپنا تعارف اور کلام بتا کے اللہ تعالیٰ بہت مہربانی